اور میرا امام تو کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان. جو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں وہی بولیں سبحان اللہ، اور جو نہیں مانتے مجھے ان کی شکل بھی گوارا نہیں ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے. اپنے گھر جائیں جو اعلیٰ حضرت کو نہ مانتے ہوں وہ بولیں جو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. میرا امام کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اور ایک جگہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کیا بات ہے، بچوں کو اعلیٰ حضرت کا کلام یاد ہے. وہ جو نہ تھے، یہی تو لوگ پوچھتے ہیں تم اعلیٰ حضرت کے اتنے گیت کیوں گاتے ہو؟ تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ نعت تو 1400 سال سے لکھی گئی ہے اور پڑھی گئی ہے. ہندوستان میں اگر ہر شخص تک کسی نے نعت پہنچائی ہے تو اسی ذات کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جشن دستار بندی، سرزمین گداپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ صحیح بتاؤں اگر ایسا سید بغل میں ہو نا جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کی تزویج و اشاعت کرتا ہو نا تو پھر اعلیٰ حضرت پہ بولنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ہاں میں نے تو ایک بار حضرت کی موجودگی میں یہ بات کہتی تھی جن سیدوں کو اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہوتے وہ شجرہ چیک کر لیں. تو بہت لمبی آگ لگ گئی تھی ہے نا. کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، لیکن فرق ہم پہ پڑنے والا نہیں ہے. ہم ان سے کیا ڈریں جن کے شجروں کو چیک کر کے بندہ تسلیم کرے. ہم نے تو اس سید کو اعلیٰ حضرت کی بات کرتے سنا ہے جس کے شجرے کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں. ہاں ناراض ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ اعلیٰ حضرت والے ہی ہیں نا تو گھور کر نہ دیکھیں. ہاں اللہ سب کو سلامت رکھے. یہ حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ جہاں ایک صوفی آدمی ہے، ایک اچھے پیر ہیں، اچھے سلسلے کے اچھے سجادہ ہیں اور نبی رہے قطب اعظم ہے، وہاں ساتھ میں ناشر مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کو وہی سید تسلیم کرتا ہے جس کو پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے نانا کی عظمت پہ پہرا دیا ہے. سیدھی سی بات. وہی سید اعلیٰ حضرت کو تسلیم کرتا ہے. اور شکر ہے یہاں امید ہے سارے اعلیٰ حضرت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پیچھے والے بھی اعلیٰ حضرت والے بیٹھے بھائی، سارے ہی اعلیٰ حضرت والے. ایک نعرہ لگاؤں جواب ملے گا. عشق محبت عشق محبت. جن کے ہاتھ نہیں اٹھے سمجھ لو کہ جیبوب میں تو ڈال کے نہیں بیٹھے کروٹ والے میں. بڑا مسئلہ رہتا. ایک جگہ جلسہ ہو رہا ہے، ایک تالا ٹوٹ گیا گھر کا، کہہ رہا ہے جلسے والوں نے چوری کرا دی. دیکھ لیا کرو ذرا ہاتھ اٹھا کے. عشق محبت عشق محبت. جتنے فٹ کے ہو نا اتنی آواز نہیں نکل رہی. تم سب پہ بھاری ناظم خلیلی صاحب کی آواز ہے. آپ دیکھ رہے ہو بنا مائک کے بھی بہت دور تک جائے گی. بابو بحث نہ کرنا، بولے ذرا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. ماشاءاللہ سارے ہی اعلیٰ حضرت والے ہیں. پھر میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو. آج خوبصورت محفل ہے، خوبصورت لوگ ہیں، نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کے قدموں کی برکتیں عطا فرمائے. دعا مانگا کرو اللہ ہمیں حضور کے عشق میں جلائے اور انہی کے عشق میں موت نصیب فرمائے. یہ دعائیں مانگا کرو. زیادہ تر نوجوان میرے نگاہوں کے سامنے. میں ایک نوجوان سے کہنا چاہوں گا ہمارا مقدر ہے کہ حضور ہمیں ملے ہیں.
ورنہ پہلے کی امتیں نہیں، پہلے کے نبیوں نے جب حضور کی عظمت کو دیکھا نا تو تمنائیں کی تھی، مولا تاج رسالت لے لے، تاج نبوت لے لے، مولا جو یہ ہم کلامی کا شرف بخشا ہے یہ بھی لے لے، مگر مجھے بدلے میں محمد عربی کی امت میں پیدا فرما دینا۔ یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ ہم نے نہ کبھی دعائیں مانگی نہ کبھی سجدے لمبے کیے، لیکن رب کا کرم یہ ہوا کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے، بلایا گیا کان میں اذان پڑھنے کے لیے مولانا شکیل صاحب کو، انہوں نے اذان پڑھ کے بتا دیا مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہو گئے ہو۔ یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے، اور میرا نبی وہ ہے جو امت سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، امت سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور فراست بھائی، میں ایک بات پہ توجہ چاہوں گا ارباب منبر کی، میرا نبی امت سے سارے نبیوں میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور امت بھی ساری امتوں سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتی ہے۔ میں ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک صاحب نا منبر پہ بیٹھ کے بول رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو سجدہ نہ کر سکے، جو مسجد میں نہ جا سکے، وہ نبی کے نام پہ سر کٹانے کا دعویٰ کرتا ہے، گویا وہ جھوٹا ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب زبان کو تالا لگاؤ، نماز عبادت سے تعلق رکھتی ہے، سر کٹانا عشق سے تعلق رکھتا ہے۔ میں عبادت کو ہلکا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ آپ اگر کسی دیوانے کو یہ کہتے ہو کہ تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو نبی کے نام پہ جان کیسے دے سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آج بھی عظمت کی بات آ جائے تو بھلے ایک وقت مسجد میں نہ گیا ہو، نبی کے نام پہ سر کٹانے کے لیے آج بھی جوان سب سے آگے نکلتے نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس سے حضور کے عشق کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، ہاں نہیں لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عشق الگ ہے، عمل زور سے الگ ہے۔ عشق میں جان دے دی جاتی ہے، اور عشق کے اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں، درجے عشق کے اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی نے دانت توڑ لی یہ سن کر کے کہ حضور کا کوئی دانت شہید ہو گیا، ایک دو تین ہے نا، ایک وہ ہے مرزا جہنمی، جہلمی کہوں کہ جہنمی، اس نے کہا ایسے بھی کوئی عقل مند کر سکتا ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ میں نے کہا سن، نبی کے صحابہ نے وہی تو کر کے دکھایا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ اور یہ عشق کے اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں، عشق کے اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں۔ بتا تو صحیح، تیرا بیٹا کانٹا لگ جائے تو تیری نیند اڑ جاتی ہے، یہ نبی کے صحابہ نے کر کے دکھایا کہ ماں 6 ماہ کا بچہ لے کے آ کے کھڑی ہوگی، 6 ماہ کا بچہ لے کے حضور نے اعلان کیا، صحابہ دین کو خون کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ جوان آ گئے، رات کے سناٹے میں لائنیں لگ گئی، جب حضرت بلال کی صدا مکے کی گلیوں مدینے کی گلیوں میں گونجی، جانتے ہو جب مدینے کی گلیوں میں یہ آوازیں گونجی، خدا کی قسم ماؤں نے بیٹے جوان تیار کیے، بہنوں نے بھائی تیار کیے، ایسے جگرے کسی کے ہوں تو لا کے دکھاؤ۔ پہلی صف اول کے مومن حضور کے صحابہ، صف اول کے مسلمان ہیں مصطفیٰ کے صحابہ، ان کے عمل کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بہنوں نے بھائی یہ کہہ کے جوان تیار کیے تھے، بھائی جا تو رہا ہے لیکن ہو سکے تو شہید ہو کے واپس آنا ہے۔ ماؤں نے بیٹے یہ کہہ کے تیار کیے تھے، جا تو رہا ہے لیکن جب شہید ہو کے آئے کوئی زخم تیری پیٹھ پہ نہیں ہونا چاہیے، ہر زخم تیرے سینے پہ ہونا چاہیے، لا کے تو دکھا دو۔ اگر کسی میں ایسا جذبہ ہو، جہاں یہ اعلان ہو رہا تھا وہیں ایک ماں نے جب گھر میں نگاہ ڈالی، نہ جوان شوہر بچا کے نہ جوان بھائی بچا کے، سارے شہید ہو گئے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش آج اگر کوئی بیٹا ہوتا نبی کے دین پہ لٹا دیتی، بھائی ہوتا نبی کے لیے تیار کر دیتی۔ یہ سوچ کے ماں کی آنکھ میں آنسو آئے، چاہے ماں کے بچے نے بستر پہ لیٹ کر کے ایک چیخ مار کے رو کے کہا ماں اداس نہ ہو، کسی کا 18 سال کا جائے گا تیرے ساتھ تیری ماں، تیرا ساتھ 6 ماہ کا تیرا لال جائے گا۔ نعرہ تکبیر،
یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ آباد، واہ واہ ماشاء اللہ۔ 6 ماہ کا بچہ، ماں کی نظر پڑ گئی، لا میں اس مرزا پلمبر سے کہتا ہوں ایک واقعہ اپنی 7 پشتوں میں لا کے دکھا دو جس نے نبی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہو۔ اور بات یاد رکھو سنیو، نوجوانوں، سوشل میڈیا پہ پلے رہنے والوں اور سوشل میڈیا کو اپنا مفتی ماننے والوں، کان کھول کے سنو، جماعت صرف اہل سنت ہے۔ جماعت، زور سے جماعت اہل سنت، اہل سنت ہے، یہ اصل ہے۔ جتنے بھی فرقے بنے ہیں اس جماعت سے بنے، یہ جماعت کسی فرقے سے نہیں بنی ہے۔ سب سے اصلی اور سب سے پرانی جماعت جماعت اہل سنت ہے۔ جماعت اہل سنت اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے، بولو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ڈر کے بیٹھے پیچھے والے لوگ، ڈرو مت، مائک پہ میں ہوں، کیمرے پہ میں ہوں، ہاں پہلی گولی میرے سینے پہ لگے گی۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں ہے۔ شکر ہے ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری جماعت اہل سنت ہے۔ باقی جتنے جہنمی جھیلمی پلمبر ہے، ٹنکی بنانے والے، ٹنکی فٹنگ کرنے والے، اسی سے نکلیں، یہ کسی سے نہیں نکلی۔ ہمارا طریقہ وہی ہے جو ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے۔ سن رہے ہیں ہے نا؟ مصطفیٰ کا ہم سفر، بکر، ابو بکر، نہیں بولنے، میری جماعت والے بول دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، آپ بیٹھیں، میں آپ کو ایک تعویذ سمجھ کے گلے میں لٹکا لیتا ہوں، ہے نا؟ مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو، ڈٹ کے بولو، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ہاں جی، ہم اہل سنت، باقی سب اس سے ہی بنے، ہے نا؟ تو سنو، دین پلمبر سے نہ سیکھو، دین مولوی سے سیکھو، واہ واہ، بہت ہے نا؟ دین کس سے سیکھنا ہے؟ سارے بولے کس سے؟ مولوی سے۔ ٹیمپو چلانے والا فلائٹ اڑانے بیٹھ جائے تو کدھر پہنچو گے؟ بہت اوپر، بریک نہیں آنے والے ہے۔ اور تانگا چلانے والا بس چلانے لگ جائے، مراد آباد کب پہنچو گے؟ 10 منٹ میں ایمبولینس لے کے جائے گی۔ تو دین کس سے سیکھیں گے؟ عالم سے، یا آپ کی مسجد کے علماء، یا آپ کے امام ہیں، یا آپ کے امام ہیں، ان سے آ کے پوچھو مسئلہ یہ والا سمجھ میں نہیں آ رہا، بتا دو، یہ جو بتا دیں وہ مان جاؤ۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ جو بتا دیں وہ مان جاؤ۔ سوشل میڈیا پہ چور بیٹھے، ڈکیت بیٹھے، ہاں، جس کی بیوی نہیں سنتی وہ سوشل میڈیا والوں کو سنا رہے ہیں۔ 4 کتابیں آگے رکھے نا امام اعظم ہو رہا، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اس کو میں نے سنانا، ایک دن کہہ رہا تھا لو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، حضرت ویسے کرنی دانت کیوں توڑیں گے؟ یہ تو فزیکلی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا سن بے، تیری کسی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، پڑھ تاریخ۔ جب ایک ماں نے سنا حضور نے خون مانگا، جوان کوئی نہیں ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گئے، 6 ماہ کا بچہ ہے، چادر ڈالی۔ سنیں میری بیٹیاں، بیٹا دین کے لیے جا رہی ہے دینے، دوپٹہ سر سے نہیں اترا ہے، پردہ کیا، چادر لپیٹی اور گود میں بیٹے کو چھپایا اور جا کے حضور کی بارگاہ میں دور کھڑی ہو گئی۔ حضور نے خاتون کو دیکھا، فرمایا بلال، مردوں کو بلایا، خاتون کیسے؟ پتا کرو۔ حضرت بلال دوڑ کے گئے، خاتون کیسے؟ خاتون نے کہا مجھے حضور سے بات کرنی ہے۔ سنیں ذرا، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے، کہا مجھے حضور سے بات کرنی ہے۔ حضرت بلال دوڑ کے آگے، سرکار آپ کو بلا رہی۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا میں نبیوں کا امام ہوں، کائنات کا مالک ہوں، نہیں میں نہیں جاؤں گا آگے۔ اخلاق دیکھو میرے نبی کا۔ خبر آئی سرکار کہتے ہیں ٹھیک ہے بلال۔ حضور خود تشریف لے کر کے گئے، فرمایا خاتون خیر ہے، کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا محبوب اعلان سنا تھا دین کو جوانوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے مردوں کو بلایا تھا۔ کہا حضور گھر میں جوان مرد کوئی نہیں بچانا،
تو میں اپنی گود میں 6 ماہ کا اپنا لال لے کے آ گئی ہوں. اللہ اکبر اللہ. آج چندہ مانگ لو مدرسے کے لیے، چپل ہاتھ میں لے کے رویہ بھر کے نکل جاؤ، جی نہیں 5,000 کی رسید نہ کٹ جائے. یہی ہے. یاد رکھ، جن کا قرآن پہ نہیں لگتا ہے نا، ان کا کچہریوں میں لگا کرتا ہے. واہ واہ، بہت اچھا جملہ. جن کا دین پہ نہیں لگتا ان کا کیسوں میں لگ جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی شریعت سے پیسہ بچاتے ہیں ان کا پیسہ علاجوں میں لگ جاتا ہے. رہنا کسی کے پاس نہیں، رہ سکتا ہے، رہ سکتا ہے. ابھی چلے جاؤ، کس کا گھر ہے؟ میرا گھر ہے. میں پوچھوں کس کا؟ کہے گا میرا. اور تو اس سے پہلے کس کا تھا؟ میرے ابا کا. اس سے پہلے کس کا تھا؟ کہ ان کے ابا کا. تیرے بعد کس کا ہوگا؟ بیٹے کا. تو تیرا کب ہوا؟ یہ پلیٹیں تو بدلتی رہیں گی، نیم پلیٹ جو لگی ہوتی جی آج تیرے نام کی، کل تیرے بیٹے کے نام کی، وہ جائے گا پھر اس کے بیٹے کے نام کی. تو پھر بچا کے کس کے لیے رکھنا؟ آج اپنے ہاتھ سے کر جاؤ جو بھی کرنا ہے، ورنہ بہت دولت چھوڑ کے چلے جاؤ نا تو بیٹے دفن کرنے بھی نہیں آتے. وہ بلینر مرا تھا، بلینر، ملینر نہیں، بلینر مرا ہے. 3 دن اس کی لاش رکھی رہی، سگے بیٹے اپنے باپ کی لاش اٹھانے کے لیے نہیں آئے. اللہ. آخر کار ایمبولینس میں رکھ کے بھیجی گئی. پھر فون ہوا آپ دفن کرنا ہے. اس نے کہا پیسے بھیج دوں گا، آؤ گے نہیں؟ کہا گرمی بہت ہے. تو کم سے کم بچوں کو اتنا نمک حرام نہ بنائیں کہ ان کی گرمی تمہاری محبت پہ غالب آ جائے. سن رہے میری بات؟ اولاد کو کچھ بھی بنائیں لیکن حضور کے دین کا وفادار پہلے بنا لیں. حضور کا دین پہلے اولاد کو دیں تاکہ اولاد ہماری رہے، ہم سے دور نہ جائے. عرض کرتے ہیں سرکار، میں نے سنا ہے حضور دین کو ضرورت ہے خون کی، اپنا بچہ لے کے آ گئے. میرے حضور نے بچے کو دیکھا، آنکھ میں آنسو آئے. فرمایا خاتون تیرا بیٹا کس کام آئے گا؟ کیا کر سکتا ہے تیرا بیٹا؟ یہ 6 ماہ کا بچہ نہ کسی زخمی کی پٹی کر سکتا ہے، نہ کسی زخمی کو پانی پلا سکتا ہے، نہ کسی شہید کو اٹھا کے لا سکتا ہے، نہ کسی کو تیر دے سکتا ہے، نہ کسی کی ڈھال سنبھال سکتا ہے، نہ کسی زخمی کی پٹی کر سکتا ہے. کس کام آئے گا؟ کوئی کام ہو تو بتا، کس کام کا تیرا بچہ؟ جذبہ دیکھو، خاتون نے کہا تھا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں میرا بیٹا 6 ماہ کا ہے، ابھی یہ تیر تلوار نہیں چلا سکتا ہے، زخمیوں کی پٹی نہیں کر سکتا، پیاسوں کو پانی نہیں پلا سکتا، لیکن میرے آقا میں ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں. میرے سرکار نے پوچھا بتا تو صحیح. اس نے کہا سرکار میدان جنگ میں تلواریں بھی چلتی ہیں، تیر بھی چلتے ہیں. کہا ہاتھ چلتے تو ہیں. کہا سبھارا کس چیز پہ جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ڈھالیں لگا دی جاتی ہیں. کہا جنگ میں وہ موقع بھی آتا ہے کہ ڈھالیں ٹوٹ جاتی ہیں. ہاں ڈھالیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ جب جنگ شباب پہ ہو، مجاہدوں کی تلواریں چلتی ہوں اور ڈھالیں ٹوٹتی ہوں، آقا کریم اگر کوئی ڈھال آپ کے قبلے کو روکتے ہوئے ٹوٹ جائے اور کوئی ڈھال باقی نہ رکھے، میرے بیٹے کو لے کر کے چلے جائیے. جو تیر آپ کی طرف آتا ہو روکنے کے لیے ڈھال نہ ہو، میرے بیٹے کو اس تیر کے سامنے کر دیا جائے. کچھ نہ کر سکا، کم سے کم 10-5 تیر تو روک لے گا، 2-4 تیر تو روکے گا. میرے نبی نے کہا تھا بیٹی 1-2 تیر کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. ماں نے کہا تھا آقا اگر یہ چلا جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن مصطفیٰ آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے جیسے تو ہزاروں آئیں گے لیکن آپ کے جیسا قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، فیضان حضور شاہد میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت عمدہ مفتی. حضور کے صحابہ بچے دے دیے دین کے لیے. ہاں آج یہ جذبے ہیں ہمارے اندر. ابھی میں کہہ دوں نا جنتی کتنے لوگ ہیں، یقیناً سارے ہاتھ اٹھا دیں گے، کیونکہ لکھوال رکھی ہے. کیا مشکل ہے؟ کر جاؤ کچھ کام دین کے لیے، کچھ تو کر لو. قیامت میں اگر یہی پوچھ لیا جائے بتا تو دین کے لیے کیا کر کے آیا ہے، کیا کر کے آیا تو دین کے لیے،
تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکو یا رسول اللہ 2 بیٹے قرآن کے نام کر کے آئے ہو، ایک بیٹا قرآن کے نام کر کے آئے ہو، ایک بیٹے کو حافظ بنا دیا، ایک بیٹے کو دین کی خدمت پہ لگا دیا، کم سے کم اتنا کہنے لائق منہ تو ہو جائے ہمارا، اتنا کر لیجئے گا۔ میں اس بات کا مخالف نہیں کہ آپ کے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے شوق سے، میں تو چاہتا ہوں ہماری قوم میں سب سے زیادہ لوگ ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے، ڈگری ہولڈر ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ، لیکن اس سے پہلے مصطفیٰ کے دین کے وارث ہونے چاہیے۔ ہمیں کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہے بھائی؟ حالات ہمارے یہ ہیں، پہلی بات تو 50% کو قرآن آتا ہی نہیں، اور جنہیں آتا انہیں تجوید کی رعایت سے پڑھنا نہیں آتا۔ کبھی چنوں میں چلے جاؤ، پاگل کر دیں کربٹ میں بیٹھ کے، ایسے آیت سے آیت ملا رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں وقف ہے، کہاں فصل ہے، کہاں فصل ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جانتے ہو غلط قرآن پڑھنے والے پہ قرآن خود لعنت بھیجا کرتا ہے کچھ پتہ ہمیں؟ ہم نے تو یہ سوچ لیا صرف پیروں کے لیے قرآن صحیح پڑھنا لازم ہے، صرف مولویوں کے لیے صحیح قرآن پڑھنا لازم ہے، نہیں، ہر فرد پر اتنا قرآن تجوید کی رعایت سے پڑھنا فرض ہے جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے، ہر فرد پہ ہے۔ ہماری تیاری کرو بھائی، کر لو تیاری کر لو، ابھی وقت گزرا نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم دین حاصل کرو۔ کہاں سے؟ ماں کی گود سے لے کے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ایک جگہ دستار بندی ہوئی، 60 سال کا بوڑھا آدمی بیٹھا ہے فارغین میں، ہاں، اب اندازہ لگائیے، اور ہم شرم کریں نہیں حافظ جی کو سبق سنائیں گے تو بڑی غیرت کی بات ہے، اونٹ ہو گیا، گدھا ہو گیا۔ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، لگ جاؤ، اور کوشش یہ کرو کہ علم سیکھتے سیکھتے مر جاؤ، یہ کوشش کرو کہ علم سیکھتے سیکھتے مر جاؤ، اس لیے کہ اگر علم سیکھتے سیکھتے مرو گے تو قیامت میں علماء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آج تو ڈانس کرتے کرتے مر جا رہا، کان میں لیڈ لگی ہے، فل آواز سے لیڈ میں گانے چل رہے ہیں، اچانک پیچھے سے آ کے کسی نے ٹکر ماری، بائک پہ بیٹھا تھا، 3 سیکنڈ میں کام تمام۔ بتاؤ کیا بنے گا؟ اب لوگ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، فجر میں روز اٹھے تھا، لیکن فرشتوں نے تو یہ لکھا نا آخری عمل یہ گانے سنتے ہوئے مرا ہے۔ فرمایا گیا جو جس حال میں دنیا سے جائے گا اسی حال میں قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ کوشش کیا کرو موت اس حال میں آئے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، موت اس حال میں آئے کہ ہم نعتیں سن رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں، اس حال میں موت آئے کہ حضور کی سیرت ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، تاکہ جب جنازہ اٹھے نا تو ہم جھوم کے کہتے جائیں نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہ کی، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ ہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے قرآن شریف کو سارے لوگ درست کر لیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ جن اداروں میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے اگر وہاں تجوید ہے تو صرف روا روی کے طور اس پہ بھی بہت زیادہ مضبوطی سے کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری تجوید کی درسگاہ مضبوط ہونی چاہیے، اولاً حفظ کی درسگاہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ اگر بچے نے تجوید نہ بھی پڑھی ہو تو استاد سے اتنی اچھی مشق کر لی ہو کہ قرآن تجوید کی روشنی میں پڑھنا جان گیا ہو۔ اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کا نور عطا فرمائے، زور سے بولو آمین۔ کتنے لوگوں کو مرنا ہے؟ ہاتھ ڈالو بھائی، جتنے مردوں کو مرنا ہے، مرد صرف، سب کو مرنا ہے نا؟ جن کے ہاتھ نہیں اٹھے اللہ انہیں ملک الموت کی زیارت نصیب فرما دے۔ موت نہیں مانگی ہے ان کے لیے، زیارت مانگی ہے بھائی، مرنا ہے نا سب کو، سب کو مرنا ہے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں ہم مریں تو قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں، سارے ہی چاہتے ہیں۔ اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے تجھے کربلا والوں کا واسطہ سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ لوگ جب بات کرتے ہیں نا کہ اگر ڈی جے بج رہا ہوتا تو جوان اتنے ہوتے اتنے ہوتے، میں کہتا ہوں جتنے ہوتے کتے ہوتے۔
کیونکہ 10 لاکھ ملا کے بھیڑ کھڑی کر دو نا تو 10 لاکھ پہ لعنت برستی ہے، حضور کی باتیں کرنے سننے والے پہ خدا کی رحمت برسا کرتی ہے۔ تجربہ کر لینا، شادی چل رہی ہے نا، یہاں بھی ہو رہی ہیں شادیاں، ہیں سچ میں؟ کچھ لوگ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے کرونا کے پیشنٹ بتا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بتا رہے ہیں جیسے کرونا کے پیشنٹ بتا رہے ہیں۔ ہاں بھائی ہمارے یہاں بھی 2-3 ہیں، ہوتی ہیں نا شادیاں، ڈی جے تو نہ بچتا پکا؟ سنو میرے بھائی، سنو، جو نہیں بجاتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں، اور جو بجا رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین کو بھائی آمین۔ ہاں ڈی جے بجتا ہے نا شادی میں، ہاں کچھ جگہوں پہ بچتا ہے، آپ کے مولانا بتا رہے ہیں بہت محنت کی ہے، اللہ سلامت رکھے، سب جوان ہوں، سب کے سہرے ہوں، سب دولہا بنے، اور دولہا حضور کی دین کی روشنی میں بنے، ہے نا؟ مرنا ہے نا، اور سب چاہتے ہیں کہ قبر میں روشنی کا انتظام ہو جائے۔ تو بتاؤ قبر کی روشنی ڈی جے بجانے سے ہوگی کہ قرآن کی تلاوت سے؟ یہ اماں خاتون جو ہوتی ہیں نا، دادی خاتون، یہ کہتی ہیں جب تک 3 دن پہلے ڈھولک نہ بجے بیاہ ہی نہ لگتا۔ ہاں اس کے پیر قبر میں آ گئے اور گلے کی ڈھولک نہیں اتر رہی، اس سے کہہ دو قرآن پڑھ لے، کہہ رہی مولانا نظر گر گئی، اور جب کہیں گیت ہو میں نا ایسے دوڑتی ہے ہرن کی طرح، کہیں نہیں گرتی۔ ہاں قبر کی تیاریاں کریں ہم لوگ، اندھیرا ہے، مٹی ہے وہاں، کیڑے مکوڑے ہیں، بچھو ہیں، سانپ ہیں، کیا تیاری ہے؟ اگر ایک سانپ گھر میں گھس جائے اور بھلے ہی وہ پانی والی مچھیند ہو، سارے تانترک لا کے پڑوا کے کہتا ہے اسے نکالو، گھس نہیں سکتا ایک بندہ بھی۔ جس میں مچھیند گھس جائے گھر میں، اس میں بندہ نہیں گھستا۔ قبر تو کیڑوں کا گھر ہے، سانپ بچھو کا ٹھکانہ ہے، پھر تیاری کیا ہے؟ سنیں، قرآن کی تلاوت کے عادی ہو جائیں۔ یہ 2 بچے بیٹھے، ایک بچہ گدا پور کا اور دوسرا بچہ غالباً باہر کا، دونوں ہے۔ ہاں میک اچھا والا لگایا کرو، تھوڑے پیسے اور لگا لیا کرو یار، اب کب تک اس میں منہ بڑھا کے بات کریں؟ دونوں بچے گدا پور کے، اس بات پر میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کیونکہ آپ نے چراغ تلے اندھیرا نہیں رہنے دیا ہے۔ مدرسہ بھی آپ کا، بچے بھی آپ کے، آج 2 فارغ ہوئے ہیں، اللہ کرے آنے والے دور میں 9 فارغ ہو جائیں۔ ہاں اور آپ لوگوں کی محبت ہے، اگر قرآن سے رہی تو فارغ ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو اجالا چاہتے ہیں نا قبر میں، تو قرآن کی تلاوت کے عادی بن جائیے۔ کیا کرنا ہے؟ صبح فجر بعد اٹھ کے سورہ یاسین پڑھنی ہے، سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی صورتیں نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ تجوید کی رعایت سے۔ فرمایا گیا جب قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن سے پیار کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا مرتا ہے نا، تو پھر وہ اکیلا نہیں جاتا ہے۔ جب ہم اسے غسل دے کر کے، نہلا کر کے، تیار کر کے، کفن میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں نا، تو وہ قرآن جسے اس نے پوری زندگی پڑھا ہے، وہ کفن اور سینے کے بیچ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ کہاں؟ کفن اور سینے کے بیچ میں آ کر کے چھپ جاتا ہے۔ جنازہ گھر سے اٹھا، قرآن ساتھ ہے، پوری رات چلتے رہے، قرآن ساتھ ہے، نماز جنازہ ہوتی رہی، قرآن مرنے والے کے ساتھ ہے، لوگ اٹھا کے قبر تک لائے، قرآن ساتھ رہا، قبر میں اتارا گیا، قرآن تب بھی ساتھ، تختے لگتے رکھے، قرآن تب بھی ساتھ، مٹی ڈالی گئی، قرآن تب بھی ساتھ۔ باپ جو چوم چوم کے نہ تھکتا تھا، وہ مٹی ڈال کے پلٹ گیا، لیکن قرآن پھر بھی ساتھ ہے۔ سگے بھائی چھوڑ کے آ گئے، قرآن پھر بھی ساتھ ہے۔
جو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے رکھے وہ یار مٹی ڈال کے آ گئے. کسی نے کہا یہ سوراخ بھی بند کرو, یہ سوراخ بھی بند کرو. سارے دوڑ گئے بریانی کی طرف, کوئی قورمے کی طرف بھاگا, کوئی پلیٹوں کے لیے لڑ گیا. حد تو یہ ہے کہ سارے چھوڑ کے آ گئے, لیکن جس قرآن کو صبح پڑھتا رہا, شام پڑھتا رہا, وہ قرآن کفن اور سینے کے بیچ میں موجود ہے. قبر میں اندھیرا کے مٹی ڈال کر لوگ آ جاتے ہیں, پھر قبر میں وہ فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. جیسے کہ آ کر کے مرنے والے کے چہرے سے کفن کو ہٹایا جاتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہیں وہ مرنے والے کو اٹھاتے ہیں, اس سے سوال کا آغاز کرے. قرآن سینے سے نکلتا ہے, کفن اور سینے کے بیچ سے نکل کے آتا ہے, خوبصورت شکل و صورت ہوتی ہے, آ کے فرشتوں کے مرنے والے کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے. خبرداری سے نہ چھیڑیے گا, اس سے کچھ نہ کہیے گا, میں اس کے ساتھ آیا ہوں, جو بات کرنی ہے مجھ سے کیجیے. وہ پوچھتے ہیں بتا تو سکی تو کون ہے؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو, ابھی یہ بتاؤ کہ جب تک تم یہاں ہو ٹھہرے رہنا, میں تم کو اس سے حساب نہیں لینے دوں گا. وہ کہتے ہیں ہمیں رب نے بھیجا ہے, فرشتے کہتے ہیں رب نے بھیجا ہے. قرآن کہتا ٹھہرو, میں رب سے بات کر کے آتا ہوں. قرآن رب کی بارگاہ میں جاتا ہے, جا کے کہتا مالک میں تیرا قرآن ہوں, آج مجھ سے محبت کرنے والا قبر میں آ گیا کہ تیرے فرشتے آ گئے کہ مالک انہیں واپس بلا لے, میرے پیار کرنے والے کو پریشان نہ کریں. قرآن اجازت لے کے جب واپس آتا ہے اس سے پوچھتا کہ بتا تو سکی وہ جو آئے تھے تجھے پریشان تو نہیں کیا, تجھے ستایا تو نہیں؟ وہ انکار کر دیتا ہے. تاریخ گواہ ہے, لکھا ہے حدیث کے اندر کہ وہ فرشتے اس کو 5 چیزیں دیتے ہیں, جنتی بچھونا دیتے ہیں, جنتی تکیہ دیتے ہیں, جنتی کھڑکی کھولتے ہیں, جنتی قندیل لگا دیتے ہیں, اور کہتے ہیں نم کنومت العروس, ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے, اور سون پریشان نہ ہونا, بلکہ آج میں آیا ہوں اور اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک تجھے جنت تک نہیں لے جاؤں. شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ, فیضان حضور شاہد میاں, سرزمین گداپور, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, سبحان اللہ سبحان اللہ. آخرت کی تیاری کرو, آخرت کی تیاری کرو, قرآن کے عادی ہو جاؤ. جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ دیکھ لیا کریں. کیا کر لیا کریں؟ دیکھ لیا کریں, پاک صاف ہو کے چوم لیا کریں, اور یہ سوچ کے دیکھا کرو یہ میرے رب کا کلام ہے. پھر اس کے صدقے میں دعائیں کر کے گھر سے نکلا کرو, اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ ضرور بنا لیجیے. کئی بار لوگ سوچتے ہیں اوہ حافظ جی بن کے کیا کرے گا, خالی 6,000 روپے کی امامت, 10,000 روپے کی امامت. سنو, بھلے مسجد میں 10,000 ملتے ہوں, لیکن اللہ 10,000 میں 10 لاکھ کی برکتیں عطا فرما دیتا ہے. سچ بتا رہا ہوں, میں نے کروڑوں روپے کمانے والے کو اتنے چین سے سوتے نہیں دیکھا جتنے 10,000 کمانے والے امام کو سکون سے سوتے دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سن رہے میری بات؟ تو اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے, اور یہ سوچ کے نہیں پڑھائیے امامت کرانی, یہ سوچ کے پڑھائیے آخرت کا انتظام کرنا ہے. ایک بیٹا قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دینا ہے. جا, اب تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تجھے قرآن کی خدمت کرنی ہے. کم سے کم ایک بچے کو ضرور پڑھائیے, ورنہ مرتے ٹائم سب سے بڑی بے بسی محسوس ہوتی ہے. کون سے ٹائم؟ مرتے ٹائم. جب آدمی مرتا ہے نا تو 3 چیزوں کی فکر ہوتی ہے. سنو بھائی, توجہ ہے سب کی, کتنی چیزوں کی فکر ہوتی ہے؟ سارے بولیں کتنی؟ 3 چیزوں کی فکر ہوتی ہے. نمبر 1 یہ ہوتی ہے میں نے جو مال کمایا ہے اب اس کا کیا ہوگا, میں تو اس کو استعمال ہی نہ کر سکا. نمبر 2 میرے بچوں کا کیا بنے گا. نمبر 2 میرے بچوں کا کیا بنے گا. نمبر 3 ہائے آخرت کے لیے میں کچھ نہ کر سکا. یہ 3 فکریں ہوتی ہیں. آخرت کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ ایک بیٹے کو قرآن کے نام کر دیتے. اب تو سوشل میڈیا پہ ہی بخشش ہو رہی ہے پوری. چاند نکلا نا عید کا, چاند نکلا, کہہ رہا او ہو, اس چاند کے نکلنے سے خوشی نہیں ہوئی کیونکہ ابا نہیں رہے, اور جب ابا تھے نا
تو اسے پتہ ہی نہ تھا کہ چاند کب نکلا اور ابا کب نکل لیے. نہایت مکاری ہے، بس نہایت مکاری. خدا کے واسطے دکھاوے بند کریں اور خلوص سے کام کریں. خلوص سے. کیسے؟ خلوص سے. خالی سوشل میڈیا پہ ایسے ہی وہ تھا. اے رمضان کے مہینے میں ناصر بھائی مصروف آدمی مجھے پتا ہے، لیکن میری قسمت ہے تو مجھے سب سے آخر میں وقت ملتا ہے. بڑے ہمارے اچھے دوست رہے یہ مدرسے میں. ہاں، اعدادیہ، اولا، ثانیہ، ہم لوگ ایک ساتھ رہے مدرسے میں. آج میں نے ان کی کتابیں دیکھی، طبیعت باغ باغ ہو گئی. شاعر تو یہ مدرسے کے ہی دور سے تھے. ہاں ماشاء اللہ. انہوں نے بہشتی زیور کا جو پوسٹ مارٹم کیا نا، میں تو پڑھ پڑھ کے ہنس رہا تھا. ہاں، پڑھ پڑھ کے ہنس رہا تھا. اور شاعری تو لاجواب ہے. گلزار بخشش اور بہشتی زیور کا جائزہ. انہیں ضرور پڑھنی چاہیے کتاب، جو دیو کے بندے ہوتے ہیں. ہاں، توجہ ہے سارے لوگوں کی. چلوں تھوڑا سا آگے. سوشل میڈیا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کہہ رہے کچھ پارے ہوں تو دے دیں، ابا کا ایصال ثواب کرنا ہے. جائیداد کھائے تو، پراپرٹی نام کرے اپنے، اور پارے پڑھیں یہ ٹھلوے لوگ. بھائی ابا میرا مرا ہے نا، تو فکر مجھے زیادہ ہونی چاہیے. تو جیسا لینے والا ایسا ہی دینے والا. اس نے کہا کسی پہ پارے ہوں تو دے دو، انہوں نے کہہ دیا کہ 20 پارے میرے لکھ لو. اس نے 20 آیتیں نہیں پڑھی ہوتی. ابا سوشل میڈیا پہ جنتی. زمین کے اوپر کا مسئلہ اور ہے اور اندر کا مسئلہ اور ہے. اگر اپنا بیٹا قرآن والا ہوتا ہے، اپنا بیٹا دین والا ہوتا ہے، تو نہ لگا کوئی تلاوت کی محفل، نہ بیٹھے 4 حافظ. یہ جب مسلح پہ آئیں گے، ان کے مسلح پہ آنے کا ثواب ان کے آباء و اجداد کی روح کو پہنچتا رہے گا. آج بیٹھے نا یہ پگڑی بندے کی ان 2 بچوں کے، کوئی کہہ رہا ہوگا ایک کلوا کا ایک ملوا کا. اتنا ہی تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی. نام میں مثال دینے کے لیے رہا ہوں کہ ابا کے نام بڑے اچھے اچھے، میں بھول گیا اس میں اشتہار میں نام دیکھے. لیکن ہم کیا سوچتے ہیں؟ بھتیجا اگر کا ارے ایسے کر کے بات کرنی نہ. اگر سینے میں قرآن آئے نا تو پھر تو کتنا بھی بڑا ہے، اگر یہ گزرا کریں تو اٹھ کے کھڑا ہو جایا کر، کیونکہ اس کے سینے میں رب نے کائنات کی سب سے بڑی دولت عطا فرما دی ہے. بھائی عدالت میں لوگ بیٹھے اور جج آ جائے، کوئی بیٹھا رہتا؟ کیوں؟ زلزلہ آنے والا تھا، طوفان نہیں، کیونکہ اس کی پوسٹ بہت بڑی ہے تو سارے لوگ اس کے منصب کا احترام کرتے ہیں. LLB PhD MBBS BUMS IS IPS یہ ساری ڈگریاں اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن کا حافظ ہونے کی ڈگری اپنی جگہ ہوتی ہے. ان کے احترام میں کھڑے ہونا چاہیے، بے شک کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے ہم قرآن سے کتنا پیار کر رہے ہیں. انہیں عزت دیا کر، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا کریں. ایک بیٹے کو قرآن پڑھا لو، ورنہ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. یہ 40ویں تک یاد رکھتی ہے کیونکہ چنے مل جاتے ہیں، کہیں 10ویں تک یاد رکھا جاتا ہے. ہاں 10ویں تک کہہ رہے 1 مٹھی ملے تھے 2 مٹھی ملے تھے. 2 سال کے بعد بھی اگر کسی مرنے والے کو ہماری قوم یاد کرتی ہے تو یہ کہہ کے یاد کرتی ہے ہو بھائی ان کے جب چڑھے ہوئے تھے نا تو جیبیں بھر بھر کے لائے تھے مسجد میں سے. اس سے زیادہ کوئی یاد کرنے کے لیے تیار نہیں. تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری قبر پہ تاج محل بنے گا؟ میری قبر کے چاروں طرف لال قلعے کی دیواریں کھڑی ہوں گی؟ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس نے نہ کسی کو یاد رکھا ہے اور نہ یہ کسی کو یاد رکھے گی. ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. بڑے بڑے آئے بڑے بڑے آ کر کے چلے گئے. پوچھو یہ ڈاکٹرز لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو آپ، یہ آپ کو بتائیں گے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن مر جاتا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ارے یہ بچنا ہی نہیں ہے لیکن وہ بچ جاتا.
وہ دنیا کو بتایا جاتا سنو دوائیں بیچنے والوں تمہاری دوائیں اپنی جگہ ہے، فیصلے وہی ہونے ہیں جو خدا کرتا ہے، جو خدا کرتا ہے۔ ایک بیٹے کو حافظ ضرور بنا لیں، ایک بیٹے کو قرآن ضرور دے دیں، تاکہ اگر مر جاؤ اور تم قبر میں ہو، لوگ تمہارے جنازے میں اس لیے نہ آئیں کہ تم بہت اچھے آدمی تھے، نہ یہ سوچ کر کے آئیں کہ تمہارے جنازے میں جا کے بخشے جائیں گے۔ 99% لوگ یہ سوچ کے آتے ہیں یہ ہمارے ابا کے جنازے میں گیا تھا، اس کو ہمارے جنازے میں آنا ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے جنازے میں کون آئے گا؟ یہ کنڈیشن آج کے جنازہ پڑھنے والے لوگوں کی ہے۔ خدا کی قسم یہ ذہنیت لے کے جب لوگ جنازوں میں آتے ہیں تو سمجھو خلوص کتنا ہو سکتا ہے۔ اپنے ایک بیٹے کو قرآن دے دو تاکہ جب تم جنازے میں لیٹے ہو، مصلی پہ تمہارا بیٹا کھڑا ہو، جب وہ مصلی پہ آئے اس کو تمہارے جنازے کو دیکھتے ہی خیال آ جائے یہ وہ باپ ہے جو مزدوری کرتا رہا، مجھے پڑھاتا رہا، جو لوگوں کی گالیاں کھاتا رہا، مجھ کو پڑھاتا رہا، جس نے دھکے کھائے تھے لیکن مجھے قرآن کی دولت سے دور نہیں کیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کی آنکھیں برس جائیں گی، وہ روح کے کہے گا مالک میں تو اس کو کمائی نہ کھلا سکا، میں اس کو عزت کی روٹی نہ دے سکا، میرے پروردگار اب یہ قبرستان جا چکا ہے، مولا اپنے کرم سے اس کی بخشش فرما دے۔ خدا کی قسم یہ رو کے اتنا کہے گا، وہ بڑا کریم ہے، آنسو ٹپکنے میں دیر لگتی ہے اسے بخشنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ بیٹا رو کے دکھا دے گا، خدا بخش کر کے دکھا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان قرآن، فیضان قرآن، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ بہت یہ آپ کے بیٹے ہیں نا، آپ کے بیٹے، ہمارا بیٹا دبئی سے آئے تو کمبل لاتا ہے، دبئی والے کے گھر کچھ ملے نہ ملے کمبل ضرور ملے گا۔ بدیش کی وی آئی پی چیزیں یوز کرتے ہیں لوگ گھروں میں، بتاتے ہیں للہ نے بھیجا، دبئی سے آیا، اڑو گے مولانا؟ نہ مولانا کو تو کاٹ ہے دبئی کا، بتا کیوں رہا، دینا دے دے، اڑ لے گا، مولوی بیٹھا ہی تو ہے نا۔ مگر سنیں دبئی والا آپ کے نام کی موبائل لا دے گا، لیپ ٹاپ لا دے گا، ٹیبلیٹ لا دے گا، ہے نا، آپ کے لیے کمبل لا دے گا، آپ کے لیے کپڑے لا دے گا، اور بھی کوئی چیز دبئی کی لا کے دے سکتا ہے، لیکن یہ قرآن پڑھنے والے جب گھر جائیں گے نا تو یہ دبئی کا کمبل نہیں، وہاں کا لیپ ٹاپ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے ماں باپ کے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے جانے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کا ٹکٹ لے کے جانے والے ہیں۔ یہ گھر جائیں گے ابا کو جا کے دیں گے، ابا آج میں تیرا خواب پورا کر کے آ گیا، میں تیرے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے آ گیا ہوں۔ ہاں پوچھو ان علماء سے، آپ نے سنا بھی ہوگا مفتیان اکرام سے، علماء اہل سنت سے، ہاں آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت میں، میدان قیامت میں حفاظ اکرام کے والدین کو ایسا تاج پہنا جائے گا جس کی روشنی چاند سورج سے زیادہ ہوگی، ہے؟ سبحان تو یہ ٹکٹ ہے جنت کا، ٹکٹ ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن دے دو، کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہاں ایم بی بی ایس ایک گولی کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا ہے، آخری ٹائم بوتل ہی لگا دے گا، لیکن وہ بھی قبر کے اوپر، قبر کے اندر کے لیے کوئی ٹھنڈک نہیں، ٹھنڈک وہی دے گا جس بیٹے کو ہم نے تمام ڈگریوں کے ساتھ قرآن بھی دیا ہوگا، ساری ڈگریاں دیں لیکن ساتھ میں قرآن بھی دیں۔ پڑھائیں گے بچوں کو انشاءاللہ، پڑھائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ جو اختلافات ہیں نا، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، بیگے بھر بیسے بھر پہ ایک دکان کو لے کے، ایک مکان کو لے کے، نکلو اس سے، نکلو۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دنیا مٹانے پہ لگی ہے، اسرائیل جیسا مردود ملک مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے، لیکن ہمیں ان یہودیوں کی اوقات معلوم ہے، ایسا پٹکا تھا خیبر میں علی نے کہ آج تک مسلمانوں کے بچوں سے ان کی روح کانپا کرتی ہے، ہاں مسلمانوں کے بچے سے۔ ابھی فلسطین کے ایک بچے کو 18 مہینے کا بچہ باپ کے ساتھ مارکیٹ گود میں گیا تھا، باپ کو بھی پکڑا اسرائیلیوں نے، لوگ ان کو انسان کہتے ہیں، میری سمجھ میں بات نہیں آتی، اور پھر کہتے ہیں ہم امن پسند ہے، ہم تو یہ مانتے ہیں جو آتنکوادیوں کے ساتھ ہوتا وہ بھی آتنکوادی ہوتا ہے، سیدھی سی بات، ہاں ہے توجہ سارے لوگوں کی۔ پکڑا باپ کو، اور باپ کو ذہنی تکلیف دینے کے لیے 18 مہینے کے بچے کو سگریٹ سے جلایا جاتا، سگریٹ سے۔
اور لوگ بات کرتے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. ارے جہاں بچوں کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہو اس کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ کسی آتنکواد سے کم نہیں. ہمارا اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وضو میں بھی حد سے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا. تو جو مذہب ضرورت سے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا وہ بے گناہ کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہم اس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں جس نے اپنے تو اپنے غیروں کو بھی سینے سے لگایا ہے. اور تاریخ یاد نہ ہو تو مدینے چل کے دیکھو. یہ تو آج ہماری کم نصیبی ہے نا کہ ہم نے مدرسے پڑھے نہیں، دین سیکھا نہیں، حضور کی سیرت کو پڑھا نہیں. بس جو سگا بھائی اپنے بھائی کو قید کرا دے چوک میں بیٹھ کے کہہ رہا دیکھا اس سے ہلکنے چلا تھا. ہاں مجھ سے ہلکنے چلا تھا، دکھا دیا نا 2 منٹ میں نے اوقات پہ ڈال دیا. پیچھے کا چکی جیل کی. خدا کا واسطہ یہ دین نہیں ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے اگر 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے تو وہ حرام کرتا ہے. 3 دن سے زیادہ. اور یہاں تو سگی بھتیجی کا رشتہ مروا دے تو کم ہے. رشتے سگی بھتیجیوں کے، بھتیجی بیٹی ہوتی ہے، بھتیجا بیٹا ہوتا ہے، ان کے رشتے مروا دیتے ہیں. لڑکی دیکھنے کوئی آئے تو سوئیا کی طرح دیوار سے چپک جاتا. پہلے ہی چھپکلی کی طرح کوئی نکلے. اب ظاہر ہے کھا پی کے تو دیکھ نکلتے ہی باہر، کیونکہ یہ بھی قطعی ٹھلوے ہیں. نمک کا پانی پی کے تو لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، حرام کی مل جاتی یہاں تک کھانے کے لیے. نکلے منہ میں تیلی ڈالی، وہ چھپکلی چپکا ہوا تھا پہلے سے دیوار سے. اور ٹھیک ہے ہمارے پھوپا کے خالو کے تیرے بھئیے کے چچیرے سسر ہوتے نکال لی رشتہ داری. ہاں نکلیے وہ بھی چکر میں کہاں کا بتا دیا. اسے بھی اپنی بچانی ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہو، تمہیں دیکھا تو تھا. وہ بھی جھوٹ بول لیا. کہہ رہا کیسے آئے؟ کہا لڑکی دیکھنے آئے تھے. کیسی لگی؟ کہا سب کچھ پسند ہے. ہاں اب دیکھو اس کا زہر کیسے اگل لیا یہ بیمار کتیا کی طرح. ہاں تم نے تو بس اوپر سے ہی دیکھا، اندر کی تو ہمیں ہی پتا. لیکن بتائیں گے نا کبھی ہم پہ آ جا بھیا. اتنا کہہ کے نکل گیا. ختم. رشتہ بچے گا؟ رشتہ بھائی بولو بچے گا؟ بیٹیاں بڑی نازک ہوتی ہیں. اگر کسی بیٹی کو دیکھنے کے بعد لوگ انکار کر دیں تو اس بیٹی کے پھر رشتے مشکل ہو جاتے ہیں. سن اتنا ہی ستم کرنا جتنا برداشت کر سکے. اگر تیری وجہ سے کسی کی بیٹی ایک بار روئی نا تو تیری بیٹی زمانے کی وجہ سے بار بار روئے گی. اور کوئی تعویذ تیری بیٹی کا آنسو نہیں پہنچے گا. کوئی مولوی تیرے بیٹی کے ستم دور نہیں کرے گا. اس لیے کہ زعفران سے لکھے جانے والی تحریر کا مطلب الگ ہوتا ہے اور آنسو سے لکھے جانے والی تحریر کا مطلب الگ ہوتا ہے. سگی بھتیجی کا رشتہ مار دیا، ہوتا ہی نہیں. سمجھ رہے؟ خدا کے واسطے سب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا کرو. سمجھیں گے انشاءاللہ؟ گور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ناراضی ہے کیا کسی سے؟ ہو تو ختم کریں گے انشاءاللہ. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. حضرت کا حکم تھا مجھے بہت پہلے ختم کر لینی تھی، لیکن بس ان کا حکم ہے تھوڑی سی اس بات پہ تبصرہ کر دوں، میں نے کر دیا. بس اتنا سمجھ لیجئے گا، جیسی کرنی زور سے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور یہ دشمنیاں چند دنوں کی ہیں، چند دنوں کی ہیں. جب جنازے اٹھ جاتے ہیں تو پھر بڑے یاد آتے ہیں. پھر بڑے یاد آتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنوں پہ ہتھیار نہ اٹھایا کرو، کیونکہ تم جن کے قتل کر رہے ہو نا ان کے جنازے تمہیں کو اٹھانے ہیں. تم جنہیں قبرستان تک بھیجنے کی کوشش کرتے ہو ان کی بخشش کی دعائیں تمہیں کو کرنی ہے.
خدا کے واسطے بھائی بھائی میں ناراضی ہو سکتی ہے، معافی دے دو، معافی دے دو. بھائی بھائی میں اختلافات ہو جانا یہ برا نہیں ہے اتنا جتنا اختلافات کا باقی رکھنا برا ہوتا ہے. کسی بات کو لے کے حسنین کریمین میں انبن ہو گئی ہے. میں سیدوں کے گھر کی بات کر رہا ہوں. ہاں، سید صرف چومنے کے لیے نہیں ہے، سید سیکھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے، دین سیکھنے کے لیے بھی سید ہوتے ہیں، خالی چومنے کے لیے نہیں. حسنین کریمین، امام حسن میں اور امام مجھے لگ رہا ہے مجھے سونے کی دعا پڑھ لینی چاہیے. امام حسن اور امام، سارے بولو، امام حسین، دونوں بھائیوں میں کسی بات کو لے کے انبن ہو گئی، ناراضی ہو گئی. تیسرا دن آ گیا، ظہر پڑھتے گھر آ جاتے، عصر پڑھتے گھر آ جاتے، مغرب پڑھتے گھر آ جاتے، ایک دوسرے سے بولتا ہی کوئی نہیں. جیسے ہی تیسرا دن آیا، شام ہونے والی ہے، 3 دن پورے ہونے والے ہیں، 3 دن کے بعد مصطفیٰ کا فرمان جاری ہے. جیسے ہی تیسرا دن آیا، امام حسن کو امام حسین جو کہ چھوٹے کون ہیں؟ حسن کے حسین کون ہے چھوٹے؟ امام. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو ایک تحریر لکھی اور لکھ کے کہا سنو آج تیسرا دن ہے، جلدی آ کے مجھے سلام کرو. یہ 3 دن پورے نہ ہو جائے، آ کے مجھے سلام کرو. سمجھانے والی بات کر رہا ہوں، آ کے مجھے سلام کرو. جیسی تحریر امام حسن تک پہنچی، دوڑ لگا دی. آج اگر 2 سگے بھائی ملنے والے ہوں نا تو بیچ میں جو یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹھلوے چائے پینے والے، اے یار تمہاری کوئی عزت نہ جو اس کے گھر جاؤ گے. بھائی کو بھائی سے لڑانے والے حرام خور، ان کی جہنم میں بڑی سخت کر کے مذمت مچنی ہے. سب کے اچھے بنے پھرتے ہیں، چائے بھی پیے گا اور بھائی کو بھائی سے لڑائے گا. کہہ رہے ارے یار تم جاؤ گے، پورے گاؤں میں کتنی عزت ہے، اسے بلاؤ. عزت، اسے عزت کا بھی نہیں پتا ہے. اور ہم سوچتے ہیں بڑا ہمدرد ہے بھائی، چائے پی کے کتنا اچھا مشورہ، ایک چائے اور دو، پھر اور زہر اگلتا ہے. ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جاؤ، خدا کی قسم ایک نہیں پوری زندگی تمہارے ساتھ حرام کی چائے پہ بیٹھ کے گزارنے والا اتنا اچھا نہیں ہو سکتا ہے جتنا تمہارے لیے تمہارا سگا بھائی اچھا ہو سکتا ہے. امام حسن تک تحریر پہنچی ہے، دوڑ لگ گئی ہے، آ کے حسین کو سلام کیا ہے. سلام کر کے دونوں بیٹھ گئے، بات کرنے لگے. امام حسن نے کہا تھا حسین چھوٹے تم تھے، بڑا میں تھا، آنا تمہیں چاہیے تھا، مجھے کیوں بلایا؟ کہا آپ دوڑ کے کیوں آ گئے؟ کہا میرے بھائی نے بلایا تھا اس لیے چلا آیا، مگر تم تو بتاؤ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ کہا میں نے نانا کو فرماتے سنا ہے کہ جو روٹے ہوئے بھائی کو پہلے سلام کرے گا وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا. کہا حسین یہ چاہتا ہے حسن بڑا بھائی ہے، اگر جنت میں بھی جائے گا تو پہلے بڑا بھائی جائے گا بعد میں چھوٹا بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. راضی کریں گے انشاءاللہ. یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ کرے یہ جس گھر کی بہو بنے اس گھر کی رحمت بن جائے، آفت نہ بنے. یہ جو شوشہ چھوڑتی ہیں سنو جی، اپنے بھائیوں سے رکھو گے تو ہمیں نہ رکھو گے. قطعی کرنی والی دھمکی، اور تو مرغا بن جا آدمی سنتے ہی. نہ تم مت روٹھیو، تم تو حضور ہو، تم تو حاکم ہو ہماری. بیٹی مہربانی کر، تجھے اپنے باپ کے بیٹے پیارے لگتے ہیں تو اپنے سسر کے بیٹے پیارے کیوں نہیں لگتے؟ ہے نا؟ مہربانی کرو، شوہروں کو ان کے بھائیوں کے خلاف نہ کرو. جب بھائی بھائی کا مسئلہ ہو تو بیویاں نہ بولیں، اور جب بیوی کا آپس میں بہنوں کا مسئلہ ہو تو اس میں شوہر نہ بولے. لمٹ میں رہو، سب لمٹ میں. اپنے گھروں کو جنت بناؤ، روٹے بھائی کو راضی کر لو. کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ راضی کریں گے بولے ذرا انشاءاللہ. ہے اب بھی کچھ اتنے پکے پہ ہیں کہ میں نہ کروں گا. سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. اگر کوئی ناراض ہے آپ اس کے دروازے پہ جائیے، صبح سلام کر دیجئے. وہ کوئی کہنا تجھے غیرت نہیں آئی،
بڑا بے غیرت ہے، پھر میرے دروازے پہ آ کے سلام کر گیا تو اس سے کہہ دینا کہ میں تیری دشمنی کو دیکھوں کہ مدینے والے سے اپنی نسبت کو دیکھوں۔ میرے حضور نے کہا جو روٹھے کو پہلے منا لے گا خدا اسے پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ کہا اتنی سستی جنت ہے تو کیوں چھوڑوں؟ بریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ رشتوں میں وفا کریں، محبت کریں۔ اور مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو رفع یدین والے مسئلے پہ اکثر جوان جو ہیں ہاتھ اٹھانے لگ گئے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سنیں، حدیثیں دونوں طرح کی ہیں، رفع یدین کی بھی ہیں اور ترک رفع یدین کی بھی ہیں، لیکن سنیں ذرا، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے لوگ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق اور ان کے مسلک میں رفع یدین جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں جو لوگ مرزا انجینئر کی دلیل لے کے آتے ہیں، اس گدھے کو تو قرآن کی زیر و زبر کا بھی نہیں پتا ہے، ہاں زیر و زبر کا بھی نہیں پتا۔ اور جو بات کہتے ہیں ایک حدیث ترک رفع یدین میں نہیں ہے، بے شمار روایتیں اور حدیث ترک رفع یدین میں ہیں۔ ہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود والی جو روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا۔ انہوں نے کہا لوگوں کیا میں تمہیں وہ نماز نہ بتاؤں جو نماز حضور پڑھتے تھے، یا حضور والی نماز تمہیں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بتائیے۔ تو انہوں نے جو نماز پڑھی وہ نماز ایسی تھی جس میں رفع یدین نہیں تھا، یعنی رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا، سجدے کے بعد ہاتھ اٹھانا، صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اور اس روایت کو 40 سندوں سے ذکر کیا گیا ہے، 40 سنوں۔ یہ بخاری جو کرتے رہتے ہیں نا، بخاری، ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ حدیث کی کتاب صرف بخاری نہیں ہے، اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں، پڑھنا سیکھیں اور یاد رکھیں، اپنی آخرت بچائیں۔ اس جھیلمی کو 2 کتابوں کے نام یاد ہیں، اور ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ امام اعظم کی مانتے ہیں، رسول اعظم کی نہیں مانتے۔ امام بخاری نے جو حکم بیان کیا ہے وہ حضور کی حدیث ہی سے بیان کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ اور جانتے ہو تقریباً لگ بھگ امام اعظم ابو حنیفہ کو 70,000 حدیث زبانی آتی۔ کتنی؟ کتنی؟ 70,000۔ اور 40,000 حدیثوں سے تو آپ نے کتب آثار مرتب فرمائی، 40,000 حدیثوں سے۔ اس گدھے کو پتا ہے امام اعظم کون ہے؟ امام اعظم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو صرف رمضان میں 60 قرآن مکمل کرتا تھا۔ اور جس جگہ آپ دفن ہے نا، آپ نے اس جگہ پہ بیٹھ کر کے، جہاں آج ان کا مزار بغداد شریف میں بنا ہے، اس جگہ پہ بیٹھ کر کے 4,000 قرآن مکمل کیے ہیں۔ 6 کا بھی ذکر ہے، 7 کا بھی ذکر ہے، میں تو 4 کی بات کر رہا ہوں۔ 4,000 قرآن اسی جگہ پہ بیٹھ کے مکمل کیے جہاں پہ آج وہ دفن ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے، قرآن کہتا ہے ان سے پوچھو جو جانتے ہیں اگر تمہیں علم نہ ہو۔ ہر بندے کو حدیث سے مسئلہ نکالنا نہیں آتا ہے، ہر بندے کو قرآن سے مسئلہ سمجھنا نہیں آتا ہے۔ اور یاد رکھو امام اعظم وہ ہیں جو فقہائے اعظام کے سردار ہیں، صحابہ کے بعد بات کر رہا ہوں، جو افقہ الفقہاء ہے۔ یہ جو اس کی جھیلمی والی، یہ فروعی مسئلہ ہے، رفع یدین اصولی نہیں ہے، فروعی ہے، اس میں الجھایا جا رہا ہے امت کو۔ نوجوانوں آپ سے گزارش ہے، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں رفع یدین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امام شافعی کے یہاں، امام شافعی اپنے مریدوں کے ساتھ امام اعظم کے مزار پہ جاتے ہیں، اور جب وہاں نماز پڑھتے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے لگے، آپ نے رفع یدین نہیں کیا، جبکہ آپ کی تحقیق یہ ہے کہ رفع یدین کیا جائے گا۔ لیکن جب امام اعظم کے مزار پہ پہنچے تو انہوں نے بھی رفع یدین نہیں کیا۔ مریدوں نے کہا حضور آپ کی تحقیق تو یہ ہے کہ رفع یدین کرنا ہے، کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے اتنے بڑے محقق کی چوکھٹ پہ اپنی تحقیق پہ عمل کرتے ہوئے مجھے غیرت آ رہی تھی۔
تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، اللہ نے ہمیں آپ کو سنی بنایا ہے، بولیں سبحان اللہ، زور سے، سنی بنایا ہے نا، قادری بنایا ہے، رضوی بنایا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں اور آپ کو حنفی بنایا ہے۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے مذہب کے امام، مذہباً حنفی ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے؟ تو چکر میں نہ پڑیں، جسے مزید تحقیق چاہیے مراد آباد سے شاپور دور نہیں ہے، تشریف لے آئیے، ویلکم، بخار بھی اتارا جائے گا اور علاج بھی پورا پورا کیا جائے گا، ہے نا؟ اپنی نمازیں درست پڑھیے، میں نے کہا اہل سنت وہ جماعت ہے جو کسی فرقے سے نہیں بنا، فرقے اسی سے نکلے ہیں، ہاں، فرقے اسی سے نکلے ہیں، شکر ہے رب نے ہمیں اور آپ کو سنی بنایا ہے نا؟ اور پھر آواز آتی میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ الصلاۃ والسلام۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔